بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ سورہ منافقون کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ منافقون مدنی سورت ہے اور اس سورت کا زمانہ نزول اس اعتبار سے متعین ہے کہ اس میں جس واقعے کا ذکر کیا گیا ہے وہ غزوہ بدیع المصطلق سے واپسی پر پیش آیا ہے۔ غزوہ بدیع المصطلق شعبان 6 ہجری میں واقع ہوئی ہے۔ اس سفر سے واپسی پر منافقین نے 2 بڑے فتنے پیدا کیے۔ ایک فتنے کا ذکر سورہ نور کے اندر گزر چکا ہے، واقعہ افک، اور اس حوالے سے وہاں پر بات ہوئی تھی۔ اور دوسرا فتنہ وہ تھا کہ جس کا ذکر اس صورت کے اندر اب ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ منافقین کا یہ معاملہ اپنی جگہ واضح سامنے آتا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے درمیان انتشار پیدا کرنے، خلفشار میں انہیں مبتلا کرنے کی کوششیں جاری رکھی ہوئی تھی۔ اس معاملے میں عبداللہ بن ابی جو کہ منافقین کا سردار مانا جاتا ہے، اس کی کوششیں اس معاملے میں سب سے زیادہ نمایاں تھیں، اور ایک جتھا تھا جو اس کے گرد جمع تھا۔ اور یہ معاملہ اس اعتبار سے بہت واضح ہو کر سامنے آ جاتا ہے کہ قبیلہ خزرج میں اس کی بزرگی لوگوں کے درمیان متفق علیہ تھی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ وہ واحد شخص تھا کہ جس پر اوس و خزرج دونوں متفق ہو گئے تھے، اور جس بڑی جنگ سے وہ گزرے تھے اس کے بعد انہوں نے آپس میں یہ طے کر لیا تھا کہ اس خانہ جنگی سے باہر آنے کے لیے ایک شخص کی قیادت پر متفق ہو جائیں۔ تو جس شخص کی قیادت پر اوس و خزرج متفق ہوئے وہ یہی عبداللہ بن ابی تھا، اور اسے اپنا بادشاہ بنانا وہ طے کر چکے تھے۔ اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے تاج تیار کر لیا گیا تھا، یہ تیار کیا جا رہا تھا۔ یہ صورتحال تھی جب اسلام مدینے میں پہنچ گیا ہے، یثرب میں پہنچ گیا ہے، اور دونوں قبیلوں کے بااثر افراد جو ہیں وہ مسلمان ہونا شروع ہو گئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر انصار نے مدینے آنے کی دعوت دی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی دعوت پر مدینے پہنچے ہیں تو اس وقت صورتحال یہ تھی کہ انصار کے تقریباً ہر گھر میں اسلام پہنچ چکا تھا۔ سارے لوگ اسلام نہ لائے ہوں تو بہرحال بیشتر لوگ اسلام لے آئے تھے۔ ان حالات کے اندر عبداللہ بن ابی کے بس میں یہ بات نہیں تھی کہ وہ اسلام کے خلاف کھڑا ہو جاتا۔ اب اسے اپنی سرداری کے بجانے کی یہی ایک صورت نظر آئی کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور اس کے ساتھیوں کے اندر وہ سردار اور شیوخ موجود تھے جو کہ اس کا حصہ تھے، کہ وہ ان کے ساتھ جو ہے اسلام اس نے بظاہر اسلام قبول کر لیا، اپنے حامیوں کے ساتھ وہ اسلام قبول کر لیا اس نے۔ لیکن اس کے باوجود اس کے دل میں جو جلن تھی وہ اپنی جگہ موجود تھی، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اس کی بادشاہی چھین لی۔ کئی سال تک اس کا یہ منافقانہ ایمان اور اپنی ریاست چھن جانے کا یہ غم، طرح طرح کے فتنے وہاں پر رونما کرتا رہا۔ ایک طرف اس کا حال یہ تھا کہ ہر جمعے کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے بیٹھتے تو عبداللہ بن ابی اٹھ کر کہتا کہ حضرات، کہ اللہ کے رسول آپ کے درمیان موجود ہیں،
جن کی ذات سے اللہ نے آپ کو عزت اور شرف بخشا ہے، لہذا آپ ان کی تائید کریں اور جو کچھ یہ فرماتے ہیں اسے غور سے سنیں، ان کی اطاعت کریں۔ ابن ہشام اس بات کو نقل کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف اس کا معاملہ یہ تھا کہ روز بروز کی منافقت کا پردہ چاک ہوتا چلا جا رہا تھا اور مخلص مسلمانوں پر یہ بات کھلتی چلی جاتی تھی کہ وہ اور اس کے ساتھی اسلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے ساتھ سخت بغض رکھتے ہیں۔ تو یہ جو کیفیت ہے یہ بہرحال مستقل جاری تھی اور اس کے دوسرے مظاہر بھی سامنے آتے ہیں۔ ایسے ہی ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے کہ عبداللہ بن ابی نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی۔ آپ نے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی شکایت کی تو انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اس شخص کے ساتھ نرمی برتیے، آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہم اس کے لیے تاج شاہی تیار کر رہے تھے، اب یہ سمجھتا ہے کہ آپ نے اس سے بادشاہی چھین لی ہے۔ یہ ایک طرز عمل اس کا رد عمل جو ہے وہ سامنے آتا اور مختلف مواقع پر اس نے جو کام کیا، جیسے جب یہود بنی پیروقا کی سری بدعہدی اور بلا ان کے جو سرکشی جو ان کی تھی اس کے خلاف غزوہ بدر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر چڑھائی کی تو یہ شخص ان کی بات پر کھڑا ہوا اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کیا، یعنی آپ کو اس طرح مجبور کیا کہ یہ افراد اس کے ساتھی ہیں، لہذا ان کے معاملے میں آپ کوئی سخت اقدام نہ کریں، اور بالآخر اس نے جو ہے نکلوا کے چھوڑا، یعنی اس نے معافی دلائی۔ لیکن اس کے باوجود اس کا جو طرز عمل ہے خاص طور پر غزوہ احد کے موقع پر جب یہ 300 افراد کو عین محاذ جنگ کے سامنے یعنی موقع پر اس کی لڑائی کے لیے جا رہے ہیں اور مقام شہد پر جو ہے یہ 300 افراد کو لے کر الگ ہو گیا، تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس وقت میں یعنی اس نازک ایک طرف تو یہ کہ اس نازک گھڑی میں اس نے یہ حرکت کی کہ عین حالت جنگ کے اندر اس نے کام کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 3000 کے مقابلے میں 1000 کا لشکر لے کر نکلے تھے اور ان میں سے بھی 300 افراد لے کے یہ الگ ہو گیا۔ اس کی تفصیل ہم پہلے سورہ آل عمران کے اندر اس کو اپنے سامنے دیکھ چکے ہیں، اس میں پڑھ چکے ہیں، بات سامنے آتی ہے۔ تو یہ جو کیفیت تھی اس کی، اس کے بعد اس کا نفاق کھل کر سامنے آ گیا گویا ایک طرح سے، اس نے عین حالت جنگ کے اندر اتنے نازک موقع پر یہ کام کیا، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات ہی پتہ چل گئی کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ اس کے ساتھ ہیں، یعنی 300 افراد یہ لے کر نکل گیا۔ تو اس طرح یہ پتہ چل گیا کہ شخص قطعی منافق ہے اور اس کے وہ ساتھی بھی پہچان لیے گئے جو منافقت میں اس کے شریک کار تھے۔ تو اسی کا نتیجہ ہے کہ جب غزوہ احد کے بعد پہلا جمعہ آیا اور یہ شخص اسی طرح عزم معمول تقریر کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبے کے لیے بیٹھے تقریر کرنے اٹھا کہ یہ اللہ کے رسول نے آپ ان کی بات سنی کرنے کے لیے، تو لوگوں نے اس کا دامن کھینچ کر کہا بیٹھ جاؤ، تم یہ باتیں کرنے کے اہل نہیں ہو۔ اس اعتبار سے یہ کوئی معاملات لوگوں کے سامنے آ رہا تھا، تو اس پر مشتعل بھی ہوا، نکل گیا اور لوگوں نے اس کو روکا اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کی درخواست کرو، لیکن اس نے اس پر بھی بات نہیں سنی اور بھگتا جھگتا نکلا۔ بعد میں بھی اس آیت صورت کے اندر بھی جو معاملہ سامنے آ رہا اس موقع پر بھی یہی بات ہوئی ہے۔ تو اتنے سارے معاملات جو ہیں یہ سارے سامنے آ رہے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی واضح صورتحال کے باوجود ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمایا تھا۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہی تھی کہ ایک تو باہر کے دشمنوں کے ساتھ معاملہ ہے، ان کے ساتھ معاملہ کر رہے تھے آپ، تو یہ جانتے تھے کہ منافقین کا ایک بڑا جتھا جو ہے وہ موجود ہے مدینے کے اندر، یعنی کم از کم 1/3 کی تعداد اس کے ساتھیوں کی موجود نظر آتی ہے، 1000 میں سے 300 نکال کے لے گیا تھا، یہ بات سامنے آ چکی تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مدت تک اس کے ساتھ اس کے ظاہری دعوے ایمان کے لحاظ سے معاملہ کرتے رہے۔ ان کی اپنی منافقین کی بھی یہ طاقت نہیں تھی کہ علانیہ کافر بن کر وہ مسلمانوں کے مقابلے پر آ جائیں، تو یہ بھی ان کا معاملہ تھا۔ دوسرے، نفاق جو کمزوری پیدا کرتا ہے، اس کا سورہ حشر میں ہم نے اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ اندر سے یہ کھوکھلے ہیں، آپس میں بظاہر نظر آتے ہیں کہ متفق ہیں لیکن ایسا نہیں ہے، تو یہ بھی ان کی کمزوری اپنی جگہ پڑتی کہ وہ کچھ کر تو نہیں سکتے تھے کھل کر کریں، البتہ یہ سازشیں وہ کرتے رہتے تھے۔ تو ایسی حالات کے اندر انہوں نے جو ہے غزوہ بدر المصطلق سے واپسی پر یہ 2 بڑے فتنے جو ہے انہوں نے پیدا کیے۔ ایک تو وہی واقعہ اس کے حوالے سے جو پہلے گزر چکا،
اور دوسرا یہ تھا کہ جس میں انہوں نے مسلمانوں کے درمیان ایک عصبیت پیدا کرنے کی کوشش کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر بر وقت اس فتنے کو اگر روک نہ دیا ہوتا، اس کا ملاحظہ نہ کر دیا ہوتا، تو یہ مسلمانوں کے اندر بڑی خرابی پیدا کر دیتا۔ بخاری مسلم دونوں نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، اس میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ واقعہ، ویسے اس میں مختلف روایات کے اندر غزوات کے نام بدل گئے ہیں، کسی میں تبوک کہا گیا ہے، کسی میں نام نہیں لیا گیا ہے، لیکن یہ بات اکثریت کی بات یہی ہے کہ یہ غزوہ بدر المصطلق سے واپسی پر معاملہ، اور اس کے اندر اس کا ذکر بھی ہمارے سامنے آتا۔ تو واقعہ اس طرح سے ہے کہ بدر المصطلق کو شکست دینے کے بعد ابھی لشکر اسلام اس بستی میں ٹھہرا ہوا تھا جو جس کے بارے میں کہا تھا موریسی نامی کنواں پر آباد تھی، کہ یکے پانی پر دو صاحبوں کا جھگڑا ہو گیا۔ ان میں سے ایک صاحب کا نام جہجہ بن مسعود غفاری رضی اللہ تعالیٰ، یہ تھے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ملازم تھے اور ان کا گھوڑا سنبھالنے کی خدمت انجام دیتے تھے۔ دوسرے صاحب جو ہیں ان کا نام آتا ہے سنان بن دبر الجہنی، ان کا تعلق قبیلہ خزرج کے ایک قبیلے کے حلیف کے طور پر ان کا بات سامنے آتی ہے کہ اسے اس قبیلے سے تعلق تھا جو کہ خزرج کا حلیف تھا۔ تو ان کا پانی میں جھگڑا ہوا ہے، زبانی ترش کلامی سے گزر کر نوبت ہاتھا پائی تک پہنچ گئی ہے، اور جہجہ نے سنان کی اطلاعات رسید کر دی، جسے اپنے قدیم یمنی روایات کی بنا پر انصار سخت توہین اور تذلیل سمجھتے تھے، یعنی کوئی بات ہوتی ہے کسی تہذیب کے اندر، اس پر سنان نے انصار کو مدد کے لیے پکارا اور جہجہ نے مہاجرین کو آواز دی۔ ابن ابی نے اس جھگڑے کی خبر سنتے ہی اوس و خزرج کے لوگوں کو بھڑکانا اور چیخنا شروع کر دیا کہ دوڑو اور اپنے حلیف کی مدد کرو۔ ادھر سے کچھ مہاجرین بھی نکل آئے، قریب تھا کہ تصادم ہو جاتا، بات بڑھ جاتی اور مسلمان جو ہے آپس میں لڑ پڑتے، کہ اتنے میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم شور سن کر خود باہر تشریف لے آئے، اور آپ نے فرمایا یہ جاہلیت کی پکار کیسی، یہ جو پکارا ہے الگ الگ اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کو، تو آپ نے فرمایا یہ جاہلیت کی پکار کیسی، تم لوگ کہاں اور یہ جاہلیت کی پکار کہاں، اسے چھوڑ دو، یہ بڑی گندی چیز ہے۔ اس پر دونوں طرف سے صالح لوگ جو ہے وہ سامنے آئے، مہاجرین میں سے بھی انصار میں سے بھی، اور انہوں نے آگے بڑھ کر معاملہ رفع دفع کرا دیا، اور سنان نے جہجہ کو معاف کر کے صلح کر لی، یعنی منافقین نے جو فتنہ اٹھانا چاہا تھا وہ ختم ہو گیا، کر نہ سکے۔ لیکن اس پر بات انہوں نے ختم نہیں کی، منافقین کا جو نفاق تھا تو وہ سامنے آیا۔ عبداللہ بن ابی کے پاس پہنچے اور ان لوگوں نے جمع ہو کر اس سے کہا کہ اب تک تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں، تم مدافعت کر رہے تھے، مگر اب معلوم ہوتا ہے کہ تم ہمارے مقابلے میں معاذ اللہ کہتے ہیں کہ ان کملوں کے مددگار بن گئے ہو۔ ابن ابی پہلے ہی جو اس کا حال تھا کہ کھول رہا تھا، ان باتوں سے وہ اور بھی زیادہ بھڑک اٹھا، کہنے لگا یہ سب کچھ تمہارا اپنا کیا دھڑا ہے، تم نے ان لوگوں کو اپنے ملک میں جگہ دی، ان پر اپنے مال تقسیم کیے، یہاں تک کہ اب یہ پھل پھول کر خود ہمارے ہی حریف بن گئے ہیں۔ اس پر اس نے وہ بیہودہ باتیں کہی جن کا ذکر جو ہے آگے قرآن مجید میں بھی آ رہا ہے، اور ایک انتہائی غلیظ بات جو اس نے کہی کہ اس نے کہا کہ اصحاب محمد کی حالت پر یہ مثل صادق آتی ہے کہ اپنے کتے کو کھلا پلا کر موٹا کر کہ تاکہ تجھی کو پھاڑ کھائے، تم لوگ ان سے ہاتھ روک لو تو یہ چلتے پھرتے نظر آئیں، اللہ کی قسم مدینے واپس پہنچ کر ہم میں سے جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو نکال دے گا۔ یہی بات سورہ میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ مجلس میں اتفاق سے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، جو اس وقت ایک کم عمر لڑکے تھے۔ انہوں نے بات سنی اور آ کر اپنے چچا سے ان کا ذکر کیا۔ چچا ان کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور آ کر کہا کہ یہ بات اس طرح سے اس نے کہی، واقعہ میں نے دہرا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جرا کی اور اسے کہا، زید سے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ تم ان سے ابی سے ناراض ہو، یا ممکن ہے کہ تم سے سننے میں کچھ غلطی ہوئی ہو، لیکن انہوں نے کہا کہ انہوں نے صحیح سنا ہے، یعنی اس پر جو ہے انہوں نے بات کہی۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ابی کو بلا کر پوچھا تو وہ صاف مکر گیا اور قسمیں کھانے لگا کہ میں نے یہ باتیں ہرگز نہیں کہی۔ انصار کے لوگوں نے بھی کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ لڑکی کی بات پر جو ہے آپ یقین نہ کریں، اور ہمارا شیخ ہے ہمارا یہ،
تو غرض یہ کہ وہ معاملہ اس طرح سے ہوا، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ملول ہوئے کہ بات تو صحیح تھی لیکن یہ مکر گیا، اور لیکن یہ معاملہ اپنی جگہ پر رہا کہ اس کے بارے میں لوگ جانتے تھے کہ اس نے ایسا ہی کہا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اندازہ تھا، آپ زید کو بھی جانتے تھے، اس کو بھی جانتے تھے کیسا آدمی ہے یہ۔ اسی موقع پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے اجازت دیجئے کہ اس منافق کی گردن مار دوں، یا یہ کہ انصاری کو کہیے، اس کے قبیلے کے لوگوں میں سے کئی نام لے کر آپ نے کہا کہ ان سے کہیے وہ اسے مارے گا، میرے مارنے سے مسئلہ ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، اور اس موقع پر آپ نے یہ کہا کہ ایسا نہ کرو، لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد اپنے ساتھیوں ہی کو قتل کر رہا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فوراً پوچھ کا حکم دے دیا، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اس وقت پوچھ کا نہیں تھا، اور آپ نے بہرحال اس وقت ہی نکل کا حکم دے دیا، اور مسلسل 30 گھنٹے چلتے رہے، مسلسل 30 گھنٹے چلتے رہے، تاکہ یہ حکمت عملی کی بات ہے، تاکہ یہاں تک کہ لوگ تھک کر چور ہو گئے۔ پھر آپ نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، اور نتیجہ کیا ہوا کہ تھکے ہوئے لوگ زمین پر ٹک کے سو گئے، یعنی کوئی باتیں کرنے کا یہ سب جو چکر چلایا تھا جو تھا یہ، اس کا ان کو موقع نہیں ملا، یعنی معاملہ جو ہے، تو آپ نے ایک حکمت عملی کے تحت یہ سارا کام جو ہے کیا۔ تو اسی میں یہ بات آتی ہے سامنے کہ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ جو ہے، یہ اسی دوران میں جب آپ راستے میں آپ آ رہے تھے تو انہوں نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول آج آپ نے ایسے وقت کچھ کا حکم دیا جو سفر کے لیے موزوں نہ تھا، اور آپ نے کبھی ایسے وقت میں سفر کا آغاز نہیں فرمایا ہے۔ تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، تم نے سنا نہیں کہ تمہارے ان صاحب نے کیا گوہر افشانی کی ہے؟ انہوں نے پوچھا کون صاحب؟ فرمایا عبداللہ بن ابی۔ انہوں نے پوچھا کہ اس نے کیا کہا؟ تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے کہا کہ مدینے پہنچ کر عزت والا ذلیل کو نکال باہر کرے گا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم عزت والے تو آپ ہیں اور ذلیل وہ ہے، آپ جب چاہیں اسے نکال سکتے ہیں۔ تو یہ بات جب ہوئی تو رفتہ رفتہ یہ بات سارے لشکر میں پھیل گئی، یہ بات جو ہے کہ اس نے یہ کہا اور یہ بات ہوئی۔ تو لوگوں نے عبداللہ بن ابی سے کہا کہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگو، مگر اس نے غصہ کیا، کڑک کر جواب دیا، یعنی مشتعل ہوا اور کہا کہ تم لوگوں نے کہا ان پر ایمان لاؤ، ایمان لے آیا، تم نے کہا اپنے مال کی زکات دو، میں نے زکات بھی دے دی، اب کیا یہ بھی کروں کہ محمد کو سجدہ کروں؟ معاذ اللہ، یعنی اس طرح سے اس نے یہ اس کا رویہ تھا۔ ان باتوں سے اس کے خلاف مومنین جو تھے انصار، ان کی ناراضگی اور زیادہ بڑھ گئی، اور پھر وہ معاملہ ہوا کہ جب یہ قافلہ مدینہ طیبہ میں داخل ہونے لگا تو عبداللہ بن ابی کے صاحبزادے، ان کا نام بھی عبداللہ ہے، عبداللہ بن عبداللہ، تو ان جو ہے انہوں نے جب یہ داخل ہونے لگے تو عبداللہ تلوار سونت کر باپ کے آگے کھڑے ہو گئے اور بولے، آپ نے کہا تھا کہ مدینے واپس پہنچ کر عزت والا ذلیل کو نکال دے گا، اب آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ عزت آپ کی ہے یا اللہ اس کے رسول کی، اللہ کی قسم آپ مدینے میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اجازت نہ دیں۔ اس پر ابن ابی چیخ اٹھا، حضرت کے لوگوں ذرا دیکھو، میرا بیٹا ہی مجھے مدینے میں داخل ہونے سے روک رہا ہے۔ لوگوں نے یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی، آپ نے فرمایا عبداللہ سے کہو اپنے باپ کو گھر آنے دے۔ عبداللہ نے کہا ان کا حکم ہے تو اب آپ داخل ہو سکتے ہیں۔ اس وقت نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے یہ بات کہی، کیوں عمر، اب تمہارا کیا خیال ہے؟ اس وقت تم نے کہا تھا کہ مجھے اس کو قتل کرنے کی اجازت دیجئے، اس وقت اگر تم اسے قتل کر دیتے تو بہت سی ناکیں اس میں پھڑکنے لگتی، آج اگر میں اس کے قتل کا حکم دوں تو اسے قتل تک کیا جا سکتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی قسم اب مجھے معلوم ہو گیا کہ اللہ کے رسول کی بات میری بات سے زیادہ مبنی پر حکمت تھی۔ یہ ہے حالات جس کے اندر یہ صورت نازل ہوتی ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی بھی سامنے آتی ہے، دیگر چیزیں بھی ہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مجموعی طور پر ہدایات بھی دی ہیں، جس میں مخلص اور یہ منافق بھی اور کمزور مسلمان سب کے لیے اس کے اندر آخر کو ہدایت آتی ہے۔ تو فرمایا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، اے نبی جب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسولہ، ہاں اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور اس کے رسول ہو، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعی جھوٹے ہیں، اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق قطعی جھوٹے ہیں۔ اب یہ بات جو اس میں سامنے آتی ہے، بات تو سچی ہے،
یعنی آپ اللہ کے رسول ہیں کا یہ کہنا، اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو بات اللہ نے کہی کہ یہ جھوٹے ہیں، تو اس کا معاملہ یہی ہے کہ جو بات اگر کوئی شخص کرتا ہے تو اس کی یہی کیفیت ہو سکتی ہے. ایک آدمی جو اپنے قول کے اندر ذاتی طور پر جو بات کو کہہ رہا ہوتا ہے اپنی زبان سے، وہ اس کا عقیدہ نہیں ہے. یعنی جو واقعہ پیش آ سکتا ہے انسان کی کیفیت یہ ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی اپنی زبان سے ایک ایسی بات کہتا ہے جو بات ٹھیک ہے لیکن اس کا اپنا عقیدہ نہیں. سے منافقین کی یہ بات تھی، وہ کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن ان کا عقیدہ نہیں ہے. تو بات تو سچی ہے، یہ جھوٹے ہیں اس لیے کہ ان کا دل یہ نہیں، یہ کہتے نہیں ہے، جھوٹ بول رہے ہیں. ان کا اپنا عقیدہ یہ نہیں ہے، ان کا اپنا یہ عقیدہ نہیں ہے. ایسا بھی ہو سکتا کہ کوئی ایک آدمی جو ہے، یعنی شہادت جو ہے یہ دو چیزوں سے مرکب ہوتی ہے. ایک وہ اصل بات جس کی شہادت دی جا رہی ہے، اور دوسری اس سے متعلق شہادت دینے والے کا اپنا عقیدہ. یہ دو چیزیں ملتی ہیں. ایک طرف بات سچی ہے لیکن اس کا عقیدہ یہ نہیں ہے، تو بات تو سچی ہے لیکن یہ جھوٹا ہے. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بات جھوٹی ہو اور کہنے والا اسے صحیح سمجھ رہا ہو، تو اپنی دانش پہ تو وہ صحیح ہے، کہہ رہا اپنی سمجھتا ہے لیکن بات غلط ہے، غیر بات کہہ رہا وہ جھوٹ ہے. ایک اعتبار سے وہ بات جھوٹ ہے، وہ آدمی جھوٹا ہو جائے گا کہ وہ بات جھوٹی کہہ رہا ہے مگر وہ صحیح سمجھ کے کہہ رہا ہے. تو یہاں پر بھی بات اسی طرح سے ہے کہ یہ بات تو صحیح ہے لیکن ان کا عقیدہ نہیں ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ آپ کو مسلمانوں کو جو ہے دھوکہ دینے کے لیے. اس کی ایک مثال یہ بھی ہے، جیسے آج کے دور میں غیر مسلم نعت گو، غیر مسلم جو ایمان نہیں رکھتے، یعنی ایمان نہ رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، آپ کے دعوے کو رد کر دیتے ہیں لیکن آپ کی تعریف بھی کر رہے ہیں. تو آپ کی تعریف تو حق بجانب ہے، یعنی تعریف تو اپنی جگہ پر ہے، درست کرنی ہی چاہیے، یعنی ہے واقعہ کہ آپ کی یہ شان ہے، لیکن جو آپ کو اللہ کا یعنی غیر مسلم رہتے ہوئے کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے قول میں اس اعتبار سچا ہے لیکن اپنے عقیدے میں جھوٹا ہے. جو آدمی اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتا اور آپ کی شان میں نعت کہتا ہے، آپ کی شان میں جو ہے اشعار کہتا ہے، اس کا مطلب کیا؟ وہ یہ منافقین والی بات ہو گئی. بات تو سچی ہے لیکن یہ جھوٹا ہے، اس لیے کہ یہ جو ہے آپ پر ایمان نہیں لا رہا ہے. تو منافقین کا معاملہ بھی اسی طرح سے. لوگ متاثر ہو جاتے ہیں اور سوچ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو وہ بھی کہہ رہا ہے، وہ تو کہہ رہا ہے لیکن وہ آپ تو ہیں کیسے، وہ جھوٹا ہے، اس کو وہ عزت نہیں دی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے منافقین کو عزت نہیں دی ہے اس کہنے پر، بلکہ کیا کہا؟ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعی جھوٹے ہیں. تو اس اعتبار سے بات یہاں پر واضح کی گئی کہ ان کا یہ طرز عمل. فرمایا اتخذوا ایمانهم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما كانوا یعملون. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، منافقین نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے. اس طرح یہ اللہ کے راستے سے خود رکتے اور دنیا کو روکتے ہیں. کیسی بری حرکتیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں، یعنی اپنے مسلمان مومن ہونے کا یقین دلانے کے لیے جو قسمیں یہ لوگ کھاتے ہیں، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ ان کے ذریعے مسلمانوں کے غضب سے، غصے سے بچے رہیں. یعنی کہ قسمیں کھا کھا کر یقین دلاتے ہیں، حالانکہ جو مخلص مسلمان ہیں انہیں قسمیں کھانے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے اپنے ایمان کا یقین دلانے کے لیے، ویسے ہی ان کا عمل بتا رہا ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے یہ معاملہ کیا ہے کہ یہ اس طریقے سے مسلمانوں کے درمیان رہتے ہوئے فتنہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، فتنہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ جو معاملہ اس سے ان کا ہے. یا پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنی کسی منافقانہ حرکت کے پکڑے جانے پر قسمیں کھاتے کہ نہیں ہمارا یہ مقصد نہیں تھا اور ہمارا یہ مقصد نہیں تھا اور ہم تو یہ چاہتے تھے. تو نساء میں جیسے اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جب یہ ایسی حرکتیں کرتے پکڑے جاتے ہیں، یعنی معاملات کے لیے اللہ کے رسول کے بجائے کہیں اور جاتے ہیں، پھر کہہ دیتے ہیں ہم تو موافقت چاہتے تھے، ہم تو صلح چاہتے تھے، ہم تو یوں چاہتے تھے، یعنی بہانے بازیاں شروع کر دیتے ہیں. وہی قسمیں کھانے، یہ کیفیت ہے ان کی. تو یہ اللہ کے راستے سے خود رکتے اور دنیا کو روکتے ہیں. تو یہ جو لفظ آیا ہے اس کے اندر صد، یعنی صد راہ جسے بھی کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاملے میں کہ اللہ کے راستے سے خود بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں. تو یہ دونوں باتیں اس کے اندر آتی ہیں. تو اس لیے ہم نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ خود رکتے اور دوسروں کو روکتے ہیں. تو پہلے تو یہی معاملہ ہے کہ یہ
کہ اپنے لیے جو ہے رکتے ہیں تو ان قسموں کے ذریعے سے اپنے لیے راستہ بنا لیتے ہیں تاکہ انہیں جو ہے اس پر عمل نہ کرنا پڑے، ایمان کے تقاضے پورے نہ کرنے پڑے، اطاعت سے پہلو دہی کرتے ہیں، بہانے بازیاں کر لیتے ہیں۔ اور دوسری طرف یہ کہ مسلمانوں سے دوسروں کو بدگمان کرتے ہیں، غیر مسلموں کے سامنے اس کی غلط تصویر پیش کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں مسلمانوں کی طرف سے شبہات اور وسوسے ڈالتے ہیں۔ یعنی یہ سب کام بھی یہ کرتے ہیں، عمل جو ان کا معاملہ ہے وہ اس طرح کا ہے، اور ان کا طرز عمل بھی لوگوں کو روکتا ہے۔ فرمایا انہم ساء ما كانوا يعملون، کیسی بری حرکتیں ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ ذلك بانهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے ایمان لا کر پھر کفر کیا، اس لیے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اب یہ کچھ نہیں سمجھتے۔ اب یہ بات جو اللہ تعالیٰ اس میں کہتے ہیں بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا، یعنی ایمان لا کر پھر انہوں نے کفر کیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ کہ اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب یہ کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ دلوں پر مہر لگانے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود سے لگا دی اسی لیے نہیں سمجھتے، بلکہ جب انہوں نے ایمان کو سامنے رکھ کے دیکھ کے اور گویا ان کے ساتھ عمل تو ایمان کی یعنی کہہ رہے ہیں کہ ایمان لائے لیکن رد کر دیا اس کو سوچ سمجھ کے، جب سوچ سمجھ کے رد کر دیا ہے، اظہار ایمان کے باوجود کفر پر قائم رہنے کا فیصلہ کیا ہے، تب اللہ نے ان سے مخلصانہ ایمان اور اس سے پیدا ہونے والے ایمانی رویے کی، اخلاقی رویے کی توفیق جو ہے وہ سلب کر لی ہے۔ اس کا نتیجہ پھر یہ ہے کہ اب یہ اسی منافقانہ طرز عمل میں رہیں گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے انہیں دیکھو تو ان کے جسے تمہیں بڑے شاندار نظر آئے، بولے تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ، مگر اصل میں یہ گویا لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار کے ساتھ چن کر رکھ دیے گئے ہیں، ہر زور کی آواز کو یہ اپنے خلاف سمجھتے ہیں، یہ پکے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو، اللہ کی مار ان پر، یہ کدھر الٹے پھرائے جا رہے ہیں۔ یہ بات تو اس میں سامنے آتی ہے۔ ویسے تو ظاہر ہے کہ بڑے یعنی خوش رو اور بہت ہی ایسے اپنے آپ کو اس طرح بنا کے رکھتے تھے، تو کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن ابی جو ہے بڑے ڈیل ڈول کا، تندرست، خوش شکل اور چرب زبان آدمی تھا۔ قرآن نے ذکر کیا ہے نا، ویسے بھی یہ بات وہاں پر ہمارے سامنے آتی ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے کہ جو جس کی باتیں بڑی بھلی معلوم ہوتی ہیں، ایسی باتیں بناتا ہے، قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور اللہ کو بھی گواہ بناتا ہے، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ، اپنی نیک نیتی پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ بدترین دشمن حق ہے، وہ الد الخصام۔ یہی بات یہاں پر ہے ان کے منافقین کے معاملے میں بھی، کہ ان کا معاملہ یہ تھا کہ سارے مدینے کے رئیس تھے، یعنی یہ ایسے لوگ تھے، یہ ظاہر ہے کہ اس کی جو خوشحالی کی جو چمک دھمک ہوتی ہے چہروں پر بھی اور ویسے بھی، یہ سب ٹھاٹ باٹ تھے یہ۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے، تکیے لگا کر بیٹھتے، بڑی لچھے دار باتیں کرتے، تو ان کے جسے مشرے دیکھ کر کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ اندر سے کیا ہیں، یہ جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں، یہ منافق ہیں۔ یہ آدمی اپنے دوستی میں دشمنی میں کھڑا ہو، یہ انسان کی ایک اخلاقی بات ہے، لیکن جو اس طرح سے کہ اندر کچھ ہے باہر کچھ ہے، جھوٹ بول رہا ہے برابر، تو کہیں بھی اس کی عزت نہیں ہوتی ہے، کہیں بھی اس کی عزت نہیں۔ یہ آدمی جو ہے غیر اخلاقی حرکت اور اس طرح کی بات جو ہے تو کسی معاشرے کے اندر اس کا وزن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا حال ہے، تو یہ اخلاق کی روح سے خالی ہیں، اصل جوہری انسانیت ہے اخلاق، اسی سے کہ تو ان کی کیفیت بتائی کہ بالکل ناکارہ لوگ ہیں، کوئی کام کے کچھ بھی نہیں، اور مسلمانوں کے خلاف بھی کوئی بڑا کام کر نہیں سکے، صرف کوششیں کرتے رہے سارے کام۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لکڑی کے کندے ہیں۔ اب یہ جو بات بتائی یحسبون کل صیحۃ علیہم، ہر زور کی آواز کے اپنے خلاف سمجھتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ یہ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ان کے ضمیر کی تصویر، مجرم ضمیر جو ہوتا ہے، جب آدمی
کچھ ہو گیا شاید ہمارا بھانڈا پھوٹ گیا، یعنی ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کب ان کے جرائم کا راز فاش ہو جائے، کب ان کی حقیقت جو کھل جائے، تو ڈرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ پکے دشمن ہیں، هم العدو فاحذرهم، بچ کے رہو سے مراد کیا ہے؟ ہوشیار رہو، یعنی دھوکہ نہیں کھا جانا باتوں سے، ان کی حرکتوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پکے دشمن ہیں۔ آدمی سوچتا ہے نا کہ چلو کم سے کم زبان سے تو اقرار کرتے ہیں، کھلے دشمنوں سے کہا نہیں، یہ جو چھپے دشمن ہوتے ہیں یہ کھلے سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، یہ مارے آستین ہیں۔ تو اس اعتبار سے جو ہے، اسی لیے منافق کے بارے میں کہا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ اور کافروں کے ساتھ تو معاملہ کیا، لیکن بتایا کہ ان سے بھی زیادہ۔ تو کہا قاتلہم اللہ، اللہ کی مار ان پر، انا یؤفکون، یہ کدھر الٹے پھرائے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا، یہ تو یہ فیصلہ ہے، یہ اللہ کا، یہ کوئی ان کے لیے کہا انسان کہتا نا کہ یہ کسی کو بددعا دیتا، انسانوں کی بات، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے۔ قاتلہم اللہ، مارے گئے یہ لوگ، اللہ کی مار ان پر۔ اس انداز سے بات ہے، محاورے کے طور پر بات ہو رہی ہے۔ یہ کدھر الٹے پھرائے جا رہے ہیں، یہ پھرائے جا رہے ہیں یعنی کیا چیز ہے جو انہیں اس طرف لے کے جا رہی ہے؟ کبھی اپنا نفس ہے، کبھی اپنے مفادات ہیں، کبھی بیوی بچوں کے معاملہ، یعنی مختلف چیزیں جو ہیں انہوں نے مل کر ان کو اس راستے پر ڈال دیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے تو سر جھٹکتے ہیں، اور تم دیکھتے ہو کہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ آنے سے رکتے ہیں، بڑے گھمنڈ کے ساتھ آنے سے رکتے ہیں۔ تو یہ وہی اسی وقت کی بات ہے کہ جب ان کے لیے، جب یہ ان کا یہ حرکتیں سامنے آئی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جو رویہ تھا، اس پر مخلص اہل ایمان نے ان سے کہا تھا کہ اللہ کے رسول سے معافی چاہو، ان سے اپنے لیے استغفار کی دعا کراؤ۔ تو یہ اس پر جو ہے اور جو ہے مشتعل ہونا، اس کا ذکر ہم نے ابھی سورت کے آغاز میں کیا تھا کہ ان کا یہ معاملہ تھا کہ اس کو معافی طلب کرنے کو اپنے لیے توہین سمجھ رہے تھے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر اللہ لهم ان اللہ لا یهدی القوم الفاسقین۔ اے نبی، تم چاہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، ان کے لیے یکساں ہے، اللہ ہرگز انہیں معاف نہ کرے گا، اللہ فاسق لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا۔ پہلی بات تو یہی آ ہی نہیں رہے، متکبر بنے ہوئے، یعنی کیفیت ان کی کیا ہے بتایا جا رہا ہے۔ اگر ایسا بھی ہو تب بھی ایسا ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کی بات جو ہے ان کے لیے کوئی معافی کی بات نہیں ہے۔ تو سورہ توبہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے، یہ سورہ منافقون کے بعد نازل ہو رہی ہے، سورہ توبہ تو 3 سال بعد نازل ہوئی ہے۔ وہاں یہ بات زیادہ تاکید کے ساتھ کہی ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے، وہاں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بات کہی ہے کہ اگر تم 70 مرتبہ بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کرو گے تو اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ سورہ توبہ آیت 80 میں اللہ تعالیٰ نے بات بیان کر دی کہ تم چاہے ان کے لیے استغفار کرو یا نہ کرو، کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے۔ تو یہی بات یہاں پر اللہ تعالیٰ پہلے بھی بیان کر رہے ہیں یہاں پر یہ بات۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس عذاب کا مستحق بنا لیا، انہوں نے اپنے آپ کو اس مقام پر ہی لے گئے ہیں کہ رسول کی دعا بھی ان کے لیے مفید ثابت نہیں ہو رہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جو معاملہ ہے اس کی بنیاد پر ان کے لیے اس کو بھی اللہ نے کہا کہ ان کے لیے فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس میں، اور اس کی وجہ کیا؟ وجہ بتائی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا، ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ تو یہ جو بات ہے یہ فسق کی بات، فاسق کی بات، قرآن مجید فاسق کی تعریف بار بار بیان کرتا ہے، فاسق کے بارے میں بتاتا ہے فاسق کون ہے؟ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دینے والا، جن روابط کو قائم رکھنے کا اللہ نے حکم دیا انہیں توڑنے والا، زمین میں فساد برپا کرنے والا۔ تو ایسا آدمی جو راستے پر جاتا ہے وہ کہاں سے ہدایت پائے گا؟ اور جب ہدایت نہیں پائے گا، زندگی ساری کی ساری فساد میں گزاری ہوگی اور اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، تو ایسے آدمی کے لیے پھر نجات کہاں؟ فرمایا هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون۔ یہ وہی لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ اب بتا رہے ہیں وہی بات
کہ جو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کی تھی آ کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم الذین یقولون، یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ لوگ منتشر ہو جائیں، حالانکہ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کا مالک اللہ ہی ہے، مگر یہ منافق سمجھتے نہیں ہیں، منافق سمجھتے نہیں ہیں۔ تو یہ جو بات ہے جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مال سے یہ تو اللہ کا معاملہ ہے۔ آگے فرمایا یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون، یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینے واپس پہنچ جائیں تو جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو وہاں سے نکال باہر کرے گا، حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بات کھول دی، جو بات تھی واقعہ بیان کر دیا۔ تو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں کہ جب میں نے عبداللہ بن ابی کا یہ قول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا اور اس نے آ کر صاف انکار کر دیا اور اس پر قسم کھا گیا، تو انصار کے بڑے بوڑھوں نے اور خود میرے اپنے چچا نے مجھے بہت ملامت کی، حتیٰ کہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجھے جھوٹا، عبداللہ بن ابی کو سچا سمجھا ہے۔ اس چیز سے مجھے ایسا غم لاحق ہوا جو عمر پر کبھی نہیں ہوا، اور میں دل گرفتار ہو کر اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ پھر جب یہ آیات نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا کر ہنستے ہوئے میرا کان پکڑا اور فرمایا لڑکے کا کان سچا تھا، اللہ نے اس کی خود تصدیق فرما دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے عزت رکھتا ہے، یہ بات بھی اپنی جگہ پر ہے۔ تو یہ چیز جو ہے بتا دی، پہلے ہم اس پر بات کر چکے کہ یہ جو صورت حال تھی، صورت کے آغاز میں بات ہو گئی تھی اس واقعے کے حوالے سے، یہ جو کیفیت تھی کہ اس نے عبداللہ بن ابی نے ساری حرکتیں کی، یہ سب کچھ کہا تھا اور مکر گیا تھا، لیکن پھر اس کا جو نتیجہ تھا کیا سامنے آیا، لوگوں نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا، یعنی اس نے مکر گیا، یقین نہیں کیا، سمجھتے تھے، منافق تو جانتے تھے کہ کہا ہے، ان کے درمیان بیٹھ کے کہا تھا، وہ تو اس کا بھید نہیں کھول رہے تھے، لیکن مخلصین سمجھتے تھے کہ اس نے یہ کہا ہے، یہ جھوٹا آدمی ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ اس کا بیٹا خود اس کے سامنے کھڑا ہو گیا مدینے پہنچنے کے بعد، جو کہ مخلص مومن تھے، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عبداللہ۔ تو اور اسی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ تو نے کہا تھا کہ عزت والا جو ہے ذلت ذلیل کو نکال دے گا، تو اللہ کے رسول کے لیے عزت ہے، تمہارے لیے نہیں ہے، تم نکلو، تمہیں نہیں داخل ہونے دیا جائے گا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز جو بتا دی، اور یہاں پر جو کہا کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، یہ جو بات ہے یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے کہ جو لوگ یعنی عزت کا معاملہ، عزت اللہ کے لیے بالذات اللہ کے لیے مخصوص ہے، یعنی اللہ کی ذات عزیز، اللہ کا کی صفت ہے، اور رسول کے لیے بربنائے رسالت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسے یہ عزت عطا کی ہے، اور مومنین کے لیے بربنائے ایمان۔ اب ظاہر ہے کہ رہے کفار و فساق منافقین تو حقیقی عزت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، ظاہر ان کے پاس کہاں سے کوئی چیز ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اب اس کے بعد وہ آخری رکوع ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو ہدایت دی ہے۔ اب اس میں جو دائرہ اسلام میں داخل ہیں سب کی بات ہے۔ اب اس میں جب ایسے مضامین اس طرح کے آتے ہیں تو اس میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے مخاطب کیا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ بھی منافق بھی اپنے آپ کو ایمان کی بات کرتے، ایمان کے یعنی اس کا اظہار کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح مخاطب کیا ہے۔ تو بہرحال ہر ایک اپنا معاملہ اس کے اندر دیکھتا ہے، تو اس میں سب کے لیے بات ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ وہ بات جیسے ان کے لیے ہے اور دوسروں کے لیے نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے لوگو جو ایمان لائے، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، جو لوگ ایسا کریں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ اب اس میں جو بات بیان ہو رہی ہے یہ لہو کا جو معاملہ ہے، لہو کا جو لفظ ہے یہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہ اسی سے لا تلھکم، جو کہا لہو کا لفظ اس کے اندر یہی ہے کہ تمہارے مال اور اولاد جو ہیں تمہیں اپنے اندر ایسا منہمک نہ کر لیں، تم ان کے اندر ایسے نہ پھنس جاؤ کہ اللہ ہی کو بھول جاؤ، اللہ کو جو ہے تم سے غافل ہو جاؤ۔ تو یہ بات اس میں جو ہے کہی جا رہی ہے۔ تو یہاں پر مال اور اولاد، لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم، تمہیں مال اور اولاد اپنے اندر ایسا
منہمک نہ کرے، اس میں تم ایسے منہمک نہ ہو جاؤ، تمہیں اپنے اندر ایسا محو نہ کر لے، تم اس میں اتنے ہو جاؤ کہ اللہ کا ذکر یعنی اللہ کی یاد جو ہے وہ باقی نہ رہے۔ یہ بات اس کے اندر ہو رہی ہے، بڑی اہم بات ہے یہ۔ تو اس میں یہ جو مال اور اولاد کی بات کی ہے تو عمومی طور پر یہی چیزیں ہیں، دنیا نام اسی چیز کا ہے۔ مال کی بھی کیفیت بدلتی ہے، مال جو ہے اس کی چیز و جائیداد بھی مالی ہے، جائیداد کاروبار بھی مالی ہے، یعنی اسی اعتبار سے کا معاملہ، اور کس کے لیے ہے؟ اولاد کا معاملہ اسی اعتبار سے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو اپنے اندر اتنا مشغول کر لیتی ہیں کہ انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی یاد سے جو غفلت ہے یہ ساری خرابیوں کی جڑ ہے۔ سورہ حشر کے اندر بات کی تھی ہم نے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، دیکھو ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے خود ان کا اپنا نفس ان سے فراموش کرا دیا، اور یہی لوگ فاسق ہیں۔ تو یہ بات وہاں تھی، وہی بات پھر سامنے آ گئی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ کہ اللہ کی سے جو کو بھول جانا جو ہے، یعنی اللہ کی یاد سے غافل ہو جانا، یہ جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جانا یہ کیا ہے؟ یہ بنیادی طور پر وہ تعلق ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے، کہ اللہ ہمارا معبود ہے اور ہم اس کے بندے، یعنی انسان آزاد نہیں ہے، ایک اللہ کا بندہ ہے اور وہ اللہ اس کے تمام احوال سے باخبر ہے۔ یعنی اللہ کو یاد رکھنے کی بات ساری ہے، اس کے سامنے جا کر ایک دن اللہ کے سامنے جا کر بندے کو اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے، اور پھر نتیجہ کیا ہے کہ انسان جو ہے اس معاملے میں پھر وہاں پر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر سارے حساب دے گا، اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ جنت جہنم۔ یعنی بات یاد رکھنے کی ہے۔ تو اللہ کو یاد رکھنے کا مطلب صرف یہ نہیں اللہ کو یاد رکھا ہوا ہے، اللہ کو اس اعتبار سے یاد رکھنا ہے، تو عبادت کرنی، اللہ کی بندگی اختیار کرنی۔ جب اہل ایمان سے بات ہو رہی ہے نا، کسی اور سے تو بات ہو نہیں رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان سے بات ہو رہی ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارا یہ حال نہ ہو جائے کہ تم بھی دنیا میں پھنس کر اور اللہ کو بھول جاؤ، یعنی دنیا پرستی جو ہے خدا پرستی سے غافل کر دے، یعنی اللہ کی یاد سے، اللہ کے ساتھ تعلق سے، اللہ کی بندگی سے، اطاعت سے، فرما برداری سے آدمی پیچھے ہو جائے، اس کی نافرمانی کے اندر مبتلا ہو جائے، اس سے مال کی دنیا کی وجہ سے اس کے چکر میں پھنس کر۔ تو یہی بات ہے جو بتائی جا رہی ہے کہ ایسا نہ ہونے پائے۔ یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، یہ سب چیزیں، ان سے محبت کا معاملہ کوئی انسان کو اس سے منع نہیں کیا گیا ہے، اس پر کوئی اللہ کی طرف سے ملامت نہیں ہے، لیکن ملامت کب ہے؟ جب یہ چیزیں اللہ سے پھر آدمی کو غافل کرتے ہیں، اس کی یاد سے اسے بے نیاز کرتے ہیں، غفلت میں چلا جائے۔ یہی چیزیں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اس پر ہم سے بات کی ہے۔ سورۃ توبہ میں باقاعدہ نام لے لے کر کہا ہے کہ یہ سب کے سب اگر تمہیں اللہ، اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد سے عزیز تر ہیں، عزیز تر، عزیز نہیں کہا، عزیز تو ہوں گے، عزیز تر ہیں اللہ سے، اس کے راستے میں جہاد سے، تو پھر انتظار کرو اللہ کا فیصلہ آنے کا۔ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، فسق ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات بتا دی گئی ہے کہ تمہیں یہ چیزیں اپنے اندر ایسا اپنے اندر محو نہ کر لیں، اس میں تم اتنے زیادہ اس کے اندر نہ مبتلا ہو جاؤ ان کی محبت میں اور ان کے چاہت کے اندر کہ تم اپنے اصل بات کو، اصل کام کو بھول جاؤ۔ اصل چیز کیا ہے؟ انسان اللہ کا بندہ ہے اور دنیا میں اللہ کی بندگی کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ سب چیزیں تو مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ، یہ سب تو وہم و گما کے بت ہیں، یہ ہیں آج کل ختم ہو جائیں گے، اور اصل جو تعلق ہے وہ تو وہی باقی رہ جائے گا جو اللہ سے۔ تو یہی احساس آدمی کے اندر قوی ہوگا تو پھر اس کے اندر جو ہے کوئی اس طرح کی کیفیت جسے کہا جائے کہ جس کے اندر آدمی بے اعتدالی میں مبتلا ہو جائے وہ نہیں ہوگی۔ اب اس کے بعد کہا، یہ بھی کہا کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو ایسا کریں، یعنی جو اس میں مبتلا ہو گئے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، خسارے کا سودا، خسارے کا راستہ۔ تو خسارے سے بچنا ہے، تو یہ خسارہ دنیا آخرت دونوں کا ہے، یہ دنیا اور آخرت دونوں کا ہے۔ یہ دنیا خود بھی عذاب دیتی ہے، یعنی اس کے اندر جو ہے یہی چیزیں، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ انہی کے ذریعے سے، یعنی مال دولت یہ چیزیں، اور اس میں ان کو کہا ہے کفار کو بڑھانے، مشرکین کو بڑھانے کی بات کی، انہی کے ذریعے سے ان کو مبتلا عذاب کرتے ہیں کہ یہی چیزیں ان کے لیے عذاب بن جائیں۔ یہ بھی اللہ کا معاملہ، اللہ کا فیصلہ ہے، آخرت تو اپنی جگہ پر ہے۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اور پھر اس کے بعد جو بات کہی ہے
وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. فرمانے اللہ رب العالمین وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور اس وقت وہ کہے کہ اے میرے رب کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دی کہ میں صدقہ کر دیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا. یہ مضمون قرآن مجید میں ذرا سا انداز بدل کر دو اور مقامات پر ہمارے سامنے آتا ہے. ایک سورہ بقرہ میں، ایک سورہ ابراہیم میں. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ دن آئے کہ جس میں نہ تجارت ہوگی نہ دوستی کام آئے گی. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ. بات ہے یہ اس مراد بھی آخرت کی بات ہے کہ وہ وہاں پر وہ اب یہاں پر کیا بات ہے؟ دنیا میں کرنے کا وقت ہے. یہ تجارت کو سے تعبیر کیا ہے تو اللہ نے اس کو اس انداز سے رکھا ہے سامنے. اب یہاں کیا بات ہے کہ مہلت عمل کب ہے؟ دنیا میں ہے. زندگی یہ مہلت عمل ہے. جب تک زندگی موجود ہے آدمی کام کر سکتا ہے، اسے موقع ہے. لیکن جب یہ مہلت عمل پوری ہونے کا وقت آ لگے، جب وہ آثار نمودار ہو جائیں کہ جب انسان اس دنیا سے اس دنیا کی طرف منتقل ہو رہا ہو، حقیقت پر سے پردہ اٹھ جائے، غیب کی حقیقتیں سامنے آ جائیں اور اس وقت انسان سوچے اور کہے تو پھر بات اس کی نہیں سنی جائے گی. تو اسی لیے کیا کہا ہے کہ موت کے آنے سے پہلے، تو یہاں موت کے آنے سے پہلے کیا ہے؟ یعنی موت کی علامات کے سامنے آنے سے پہلے. اس کا مطلب موت آنا ہے. موت کی علامات، موت کا وقت ہے تو اس کی علامات سامنے آ گئی، سکرات موت میں چلا گیا. اب اس وقت کہتا ہے اس وقت کا کوئی فائدہ نہیں. یہی بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس مہلت کو غنیمت جانو. یہ مہلت جو تمہیں دنیا میں حاصل ہے اس مہلت کو غنیمت جانو تو خرچ کرو. انفاق اصل میں یہ منافقین کا جو معاملہ تھا جس کا ذکر یہ ہوا ہے پیچھے رکوع میں، وہ سارا کا سارا کیا ہے؟ مفاد دنیا. دنیا کے مفاد کے چکر میں اس کو جو ہے چھوڑنے کے لیے تیار، اسی لیے منافقت اختیار کر رکھی تھی. تو یہ جو مفاد دنیا یہ انسان کو ذلیل کراتا ہے. یہ اس کی محبت جو ہے اسے شرمناک طرز عمل اختیار کرنے پر آمادہ کرتی ہے. یہی بات جو اللہ نے کہی سورہ بقرہ کے اندر، ہاں بھی بات کہی ہے کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، یعنی وہ یأمرونکم بالفحشاء، وہ جو ہے تمہیں، یہ شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور تمہیں شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے. یہ جو کیفیت ہے یہی ہے کہ اللہ کے راستے میں اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو اور اللہ کے مطالبے پر اور اللہ کے حکم پر جہاں اس کا حکم ہے وہاں خرچ نہ کیا جائے. تو کہا جا رہا ہے کہ یہ دنیا جو ہے اس کی محبت سے باہر آنے کا طریقہ یہی ہے کہ آدمی انفاق جو اختیار کرے. یعنی دنیا کی محبت کو کم کرنے کا اور اس کو یعنی حد کے اندر رکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ کے راستے میں دل کھول کے انفاق کیا جائے. تو یہ بات کہی گئی ہے اور یہ مطالبہ بھی کرنا ہے کام. تو آدمی انتظار میں رہتا ہے، ابھی تو ہے، ابھی آخر میں دیکھیں گے. تو جب آخر آ جائے گا تو پھر تو تمہارے ہاتھ سے چلا ہی جانا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا ہے کہ جب آدمی آخری وقت کہے کہ یہ اس کو اور اس کو، تو اب تو یہ انہی کا ہے، اب کہنے کا کیا فائدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اس سے پہلے. تو اب یہ انسانی کیفیت یہاں بیان کی ہے. فیقول، انسان کیا کہہ رہا ہے؟ رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے رب کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دی، تھوڑی سی مہلت. فاصدق، اب میں صدقہ کرتا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، صالحین میں شامل ہو جاتا. جب مہلت حاصل تھی جب کیوں نہیں استعمال کی؟ یعنی جو اتنی طویل عمر ملی ہے اس طویل عمر کو ضائع کر دیا. تو وقت کا گزرتا ہوا معاملہ جو ہے انسان کے سامنے اس طرح نہیں رہتا کہ موت سامنے نہیں ہے، لیکن جب سامنے آ جاتی ہے تو پھر کہتا ہے کہ کاش تھوڑی سی مہلت اب مل جائے اور اب یہ کام کر لوں. اسی لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، دنیا میں اس طرح رہو جیسے مسافر رہتے ہیں. کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. اور وہ جو جملہ ایک اور آ جاتا ہے وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ، اپنے آپ کو اہل قبور میں شمار کر لو. یعنی اس کی سمجھ لو کہ وقت ہے، تیاری کرنے کی بات ہے. یہ آدمی کا اس اعتبار سے
دنیا میں اس طرح رہو جیسے اجنبی رہتے ہیں، یا جیسے راستہ گزرنے والے، پتہ ہے کہ جا رہے ہیں، تو آدمی کو اس طرح دل لگانے کی بات نہیں ہے، جگہ دل لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تو بہرحال عبرت پکڑو، لوگ جا رہے ہیں، کل ہمارا بھی نمبر آنے والا ہے، تو اس سے پہلے آدمی اس مہلت سے فائدہ اٹھا لے۔ تو یہی بات کہی جا رہی ہے کہ کل یہ کہنا پڑے، اور جب یہ کہیں تو جواب کیا ملے؟ اللہ جواب بھی بتا رہے ہیں، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ فرمایا حالانکہ جب کسی کی مہلت عمل پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ اس کو ہرگز مزید مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سے باخبر ہے۔ یعنی جواب مل جائے گا، جواب اللہ نے بتا دیا ہے، اس سوال سے پہلے جواب بتا دیا ہے۔ یہ سوال تو کس کا ہوگا اور کس کو جواب ملے گا، ہمارے سامنے اللہ نے حقیقت پہلے روشن کر دی، واضح کر دی ہے کہ جب وقت آ جائے، وقت پورا ہو جائے، تو پھر آدمی لاکھ سوچے تو حسرت ہی رہ جاتی ہے، کاش میں یہ کر جاتا، کاش میں یہ کر لیتا، میں یہ کرنا چاہتا تھا۔ لیکن یہ جو مؤخر کرنے کا معاملہ ہے نا انسان کا، بس اب اور جب اس مؤخر کرنے کے معاملے کو نے اس کو نقصان پہنچایا ہوتا ہے۔ تو اس سے سبق یہی حاصل ہوتا ہے کہ انسان اپنے معاملات کو درست رکھے اور ہمہ وقت تیاری رکھے اللہ کے پاس حاضر ہونے کے حوالے سے، اور جو نیکیاں کرنے کی اسے خواہش ہے، توفیق ہے، اس کو فوراً جو ہے وہ کام کیا جائے، اس میں اسے مؤخر نہ کیا جائے، تاخیر نہ کی جائے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے اور آدمی جو کرنا چاہتا ہے وہ نہ کر سکے، اور وہ نیکیاں اس سے محروم ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔